آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے میں بات شروع کر رہی ہوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں 5 چیزوں میں آپ نے بتایا تمہاری جوانی اس سے پہلے کہ تمہیں اولڈ ایج ٹچ کر جائے، تم پر بڑھاپا آ جائے، تمہاری صحت اس سے پہلے کہ تم پر بیماری آ جائے، تمہارا مالدار ہونا اور وٹ ایور ویلتھ یو ہیو اس سے پہلے کہ تم پر پاورٹی آ جائے، تم پر فقر آ جائے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی تمہاری فراغت یعنی یور فری ٹائم اس سے پہلے کہ تم بہت زیادہ مصروف ہو جاؤ، تمہارے اوپر جو ہے وہ کاموں کی بمبارڈمنٹ ہو جائے۔ اور 5ویں چیز آپ نے فرمایا تمہاری زندگی اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے۔ انسان اپنی زندگی کی ان نعمتوں کو غنیمت جانے اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی بھی نعمت انسان سے جو ہے وہ لے لی جائے۔ اللہ نے جب کسی چیز کا اوتھ قرآن میں لیا ہے وہ چیز ایکسٹرا آرڈنری ویلیو کی ہے، ورچوس ہے، نیکی کی ہے۔ یہاں پر 10 راتوں کا اوتھ لیا گیا جس میں آخری 10 دن جو ہیں وہ رمضان اور پہلے 10 دن ذی الحجہ کے ہیں۔ سو 10 ذی الحجہ یوم النہر قربانی کا دن اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کا ہے۔ یوم عرفہ کے دن کا روزہ آپ کے پچھلے گناہ اور پچھلے سال کے گناہ اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو وشفی والوتر یعنی کہ اللہ نے قسم لی ہے 10 ذی الحجہ کے دن کی جو کہ ہمارا عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اور واللیل اذا یسر جو ہے دس از دا پارٹ آف نائٹ جس میں تہجد کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ فجر کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ کتنی بھی سلیپنگ پلز لیتی ہیں، چاہے آپ کتنے بھی اینٹی ڈپریسنٹس پر ہیں، چاہے خدا نخواستہ جو ہے آپ کو کوئی بھی اور پرابلم ہے، فجر کی نماز مس نہ ہو، ایز اے روٹین ایز اے ہیبٹ مس نہ ہو۔ تو ایسے میں 2-3 الارم لگا لیجئے، ایک بالکل سرہانے لگا لیجئے، ایک تھوڑا سا دور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ لیجئے، ایک تھوڑا اور دور رکھ لیجئے تاکہ بجتا رہے جب تک کہ آپ اٹھ کر اس کو بند نہ کر دیں۔ تو فجر کی نماز جو ہے وہ مس نہیں ہونی چاہیے۔ So these are different opportunities جو سورۃ الفجر کے ان 4 آیات میں ایز اے اوتھ مینشن کی گئے ہیں، جن کو اویل کر کے ہم انسان، ہم مسلمان اپنا عمل کا بار ریز کر سکتے ہیں۔ ہم نے سورۃ الفجر کے اینگل سے آنے والے مہینے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت کے بارے میں سن لیا۔ Now I'm giving you انشاءاللہ ٹو ڈو لسٹ 10 کاموں کی کم سے کم، these are the minimum 10 things جو کہ آپ کو احادیث کی کلیکشن میں سے ڈیرائیو کر کے ملتی ہیں۔ ان 10 کاموں میں سے ہر کام کو تھوڑا تھوڑا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ آپ کے فرائض پورے نہیں ہیں اور آپ اپنے آپ کو نوافل میں ہی آؤٹ شائن کرانے کی کوشش کرتی ہیں just to avail these نفحات اللہ، یہ خوشبو والے دن، اور آپ کہتی ہیں کہ شاید میں نے ان 4 دنوں میں عبادت کر کے اپنے پورے سال کی عبادت کر لی۔ Then we have a serious issue۔ ہم نے عبادت کر کے مان لیا اپنے پچھلے گناہ معاف کرا لیے، but now we have to sustain it۔ اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے اس کو سپورٹ دینی ہے اپنے آنے والے دنوں کی عبادت سے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتے ہیں، آپ محرم کا روزہ رکھتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام والی لیگیسی کو یاد کر لیجئے۔ آپ نے پیر اور جمعرات روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایام بید ہر مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15، دس از فرام دا لونر کیلنڈر۔ ایام بید کے آپ روزہ رکھتے تھے، رمضان میں آپ روزے رکھتے تھے، شعبان میں آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت اہمیت ہے ان دنوں میں روزے کی، کیونکہ یہ دن آلریڈی جو ہیں وہ بہت زیادہ نفحات اللہ کی کیٹیگری میں ہیں، سگنیفیکنس کی کیٹیگری میں ہیں، ورچوس ہیں۔ اللہ نے ان کی قسم لی ہے، ان کے اندر اللہ اپنے بندے کی عبادت کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ تو وٹ ایور نیکی یو ول ڈو ود ان دا بریکٹ آف دیز 10 days انشاءاللہ وہ کئی فولڈ آپ کو فائدہ دے گی۔ اور کیوں روزے کی بہت اسکالرز اہمیت بیان کرتے ہیں، بیکاز نیکیوں کے اندر روزہ ایک وہ عبادت ہے، تو سب سے بہترین کام ہوتا ہے کہ آپ ریگولر روزہ رکھنے والے بن جائیں، بیکاز روزے کا اجر اللہ نے کہا ہے کہ وہ تو میں قیامت کے دن ہی اپنے بندے کو دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یقیناً یوم عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے وہ پچھلے سال کے تمام گناہ اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسری چیز، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جو
تحلیل ہے اور جو تحمید ہے اور جو تکبیر ہے، یہ کرنے کی کوشش ان دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیجیے. سر پر دوپٹہ اگر نہیں ہے تب بھی کچن میں کام کرتے ہوئے بھی آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. And when you will say لا الہ الا اللہ, then bring your nafs in your mind کہ میں جب اللہ کی بات آ جائے گی تو اپنے نفس کو پیچھے کر دوں گی. کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھیے، تکبیرات پڑھیے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیے اور تحمید کیجیے، الحمدللہ الحمدللہ. کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا روٹین بنائیے. تو ان 10 دنوں میں آپ نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے. یاد رکھیں شیطان بھلا دے گا. سو سیکنڈ چیز، کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تکبیرات اور الحمدللہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اب کل سے ارادہ کیجئے کہ میں 5 وقت میں فرض نماز پڑھوں گی. اینڈ دین گیو یور سیلف اے ٹارگیٹ، گیو یور سیلف اے ٹارگیٹ کہ انشاءاللہ آپ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ایز اے ٹارگیٹ آپ اپنے آپ کو تہجد کے لیے موٹیویٹ کریں گے. اپنے اپنے علاقے میں گوگل کر کے صبح صادق دیکھ لیجئے، فجر کا اول وقت، اس سے 15 منٹ پہلے صرف اٹھ جائیں، جسٹ 15 منٹس. اس سے پہلے اٹھیے، 2 رکعت پڑھ سکتی ہیں یا 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. تہجد کا اہتمام کیجئے. نمبر 4، کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں توبہ کی طرف آئیے. کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کانشیسلی ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیے. یاد رکھیں موت کا وقت گارنٹیڈ نہیں ہے اور ہم نے غلطیاں بہت کی ہیں، ہم میں غلطیاں بہت ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو جاتا ہے. تو جب کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ موت کا وقت کب آئے گا پتہ نہیں ہے، کسی کے پاس یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا تو مجھے ضرور اس وقت توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب موت کا لاسٹ گارگل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تب توبہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے. ملک الموت نظر آ گیا اب توبہ قبول نہیں ہوگی. سو دیز آر دا بیسٹ ڈیز ٹو ڈو توبہ. کثرت کے ساتھ توبہ کریں، سچی توبہ کیجیے. اپنے کاموں کو، اپنے دنوں کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو خود دیکھیں میں کہاں غلطی کرتی ہوں. لیو آل یوز لیس ایکٹیویٹیز. دیز آر دا 10 days ٹو ایکچولی ڈسپلن اس. ان 10 دنوں میں اپنے آپ کے اوپر ہر طرح کی ریسٹرکشن، اپنی پولیس خود بن جائیں. بی اے گڈ پولیس فار یور سیلف. آپ اپنے آپ کو کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہونے. سو توبہ کر لیجئے ان 10 دنوں میں کہ آپ نے کسی قسم کا غلط کام نہیں کرنا. 5th ٹو ڈو لسٹ کے اندر کام جو انشاءاللہ آپ سب نے اور میں نے بھی کرنا ہے.